اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم ایک اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں انگزائٹی کے بعد، اور ہم بات کرتے ہیں اپریزل کی۔ اور اپریزل دو طرح سے ریلیونٹ ہے، ایک کارپوریٹ اپریزل ہوتا ہے اور ایک پرسنل اپریزل ہوتا ہے۔ ہم دونوں کی بات کریں گے، لیکن زیادہ میرا فوکس پرسنل اپریزل پہ ہوگا۔ کارپوریٹ اپریزل، وہ لوگ جو کارپوریٹس میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک سرٹن فریکوینسی سے بہت سی کمپنیز میں اپریزل کیا جاتا ہے۔ اپریزل از اے پارٹ آف دی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، جو بھی جس کمپنی نے لگایا ہے۔ آج کل موسٹ جو فیورڈ ہے وہ KPIs کا سسٹم ہے، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کا۔ اس میں سرٹن بینچ مارکنگ کی جاتی ہے اور سال کے شروع میں ہر شخص کے کچھ KPIs ڈٹرمن ہو جاتے ہیں کہ سال بھر میں اس نے کون سے، اپنی ریگولر جاب تو اسے کرنی ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی مزید اسپیسیفک اچیومنٹس کیا ہوں گی ود ان دی جاب موسٹلی، اور مے بی اے لٹل بٹ آؤٹ آف دی جاب بٹ ریلیونٹ ٹو دی جاب آبویسلی۔ تو لہٰذا یہ KPIs کے پھر ایک اپریزل ہر کوارٹر نارملی ہوتا ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے، ایک ریویو ہے، اپریزل از اے ریویو ایکچولی، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو KPIs طے پائے تھے ان کے اگینسٹ پروگریس کیا ہے، کون سے کام ہو گئے، کون سے کام نہیں ہوئے، کس سٹیج پہ ہیں، جتنا کام اس پرٹیکولر 3 months میں کرنے کا پلان بنا تھا وہ مکمل ہو گیا یا نہیں ہوا، یا اس سے کچھ زیادہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک طرح سے ایک پرفارمنس کا ریویو ہے جو کیا جاتا ہے پیریوڈیکلی، جس کو اپریزل کہا جاتا ہے۔ کارپوریٹ کی زندگی میں اپریزلز ایک کامن فیکٹر ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ سے ہیں، بڑے عرصے سے ہیں ایکچولی، ہمیشہ تو نہیں کہنا چاہیے، بہت عرصے سے ہیں، اور اب زیادہ سے زیادہ کارپوریٹس ان پہ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں۔ جو پہلے ذرا کم تھے اب زیادہ کرتے ہیں۔ جب اپریزل کیا جاتا ہے تو اس کے پیرالل ایک اور چیز بھی کی جاتی، وہ ہوتی ہے ٹریننگ نیڈز اسیسمنٹ۔ یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کو مزید کن ایریاز میں ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اب ٹریننگ سکلز کے لیے ہوتی ہے، جیسے ہم بار بار بات کرتے ہیں، اور سکلز ٹیکنیکل بھی ہو سکتے ہیں، سافٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس شخص کی جو ٹریننگ نیڈز اسیسمنٹ ہو، جس کو TNA عرف عام میں کہا جاتا ہے، اس کے حساب سے پھر اس کے لیے کچھ پلان بنایا جاتا ہے کہ اگر ان ہاؤس اس کو ٹرین کر سکتا ہے تو کون ہے، کون ٹرین کرے گا، کس ٹائم فریم میں کرے گا، اور اگر ان ہاؤس ایسی کوئی اپرچونٹی نہیں ہے تو پھر اسے کسی ایکسٹرنل ٹریننگ پہ بھیجا جائے گا۔ تو وہ ایکسٹرنل ٹریننگ کیسے اور کہاں اور کب ہوگی یہ بعد میں طے پا جاتا ہے، لیکن TNA کی بنیاد پہ یہ ریکمینڈ ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب کو XYZ کو اس ایریا میں ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور یہ ٹریننگ ان ہاؤس چونکہ اویلیبل نہیں ہے، لہٰذا ان کو ایکسٹرنل ٹریننگ پہ بھیجا جائے، یہ معاملہ طے پا جاتا ہے۔ ایک تیسرا ایریا بھی ہوتا ہے جس میں اس پرٹیکولر شخص کی کہ ایریاز آف امپروومنٹ کی بات کی جاتی کہ جی یہ دیکھا جائے کہ ان کے کون سے ایریاز ہیں جن پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی TNA اور اس میں فرق ہے۔ TNA وہ ہے کہ جہاں پہ آپ فردر بلڈ کرنا چاہتے ہیں، جنرلی اسپیکنگ، چونکہ اگر تو اس کے ٹیکنیکل سکلز وغیرہ آج کے لیے کافی نہیں ہیں تو وہ اس جاب پہ نہیں ہوگا، وچ مین کہ آج کے لیے تو کافی ہیں، لیکن آپ اسے کسی ایڈیشنل رول میں دیکھ رہے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں وہ اس سے بھی بہتر آگے کر سکے، یا کوئی نئی ایسی انفارمیشن آ گئی ہے، نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، یا سافٹ سکلز میں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس میں کچھ گنجائش ہے اس کے سکلز کو امپروو کرنے کی، تو TNA اس بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ایریاز آف امپروومنٹ موسٹلی پرسن ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی پرسنل ہوتے ہیں کہ جی اس شخص کو فلاں ایریا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یعنی وہ اس کی پرسن سے ریلیٹ کر رہے ہیں موسٹلی، آلدو ہونا تو انہیں جاب ریلیٹڈ ہی چاہیے، لیکن یہ کہیں فزی ہو جاتی ہے، لائن گرے ایریا ہو جاتا ہے، تو کچھ چیزیں پرسنل میں گھس جاتی ہیں، کچھ جو ہیں وہ جاب ریلیٹڈ رہ جاتی ہیں۔ تو اس کو میں لنک کرنا چاہتا ہوں پرسنل اپریزل سے۔ وہ پرسنل اپریزل جو کارپوریٹ نہیں کر رہا، جو کوئی تھرڈ پارٹی نہیں کر رہی، جو آپ خود کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا ریویو خود بھی کرتے رہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب ایک سال کلوز ہو رہا ہوتا ہے اور اگلا سال شروع ہو رہا ہوتا ہے، جو نارملی دسمبر جنوری کا واقعہ ہے، تو اس میں نیو ایئر ریزولوشنز از اے ویری پاپولر سبجیکٹ
یعنی آپ کو بڑے لوگ شیئر بھی کرتے ہیں کہ جی میری نیو ایئر ریزولوشن یہ ہیں، آپ کو ریکمنڈیشن بھی مل جاتی ہیں، حالانکہ اٹ از ناٹ ریئلی سم تھنگ ورتھ وائل ٹو ڈو، لیکن آپ کو سجیسٹ بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کو اگلے سال میں کون سے ریزولوشنز کرنے چاہیے اڈاپٹ، وچ از وائی شوڈ somebody ٹیل می واٹ شوڈ آئی اڈاپٹ، لیکن ہے وہ بھی ہے ایک معاملہ۔ لیکن سیلف اپریزل کی ہم اب فوکس کرتے ہیں اس پہ کہ اس میں کیا ہو رہا ہے بیسکلی۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو بھی شخص اپنا سیلف اپریزل کر رہا ہے وہ سیلف اسیسمنٹ کر رہا ہے نا، اور اس بنیاد پہ انفارچونیٹلی اس کا زیادہ تر فوکس اس بات پر ہے کہ اس کے ویک ایریاز کون سے ہیں، ایریاز آف امپروومنٹ کون سے ہیں۔ یعنی اس کا فوکس یہ نہیں ہے کہ ابھی تک جو اس کی جو بھی صورت حال ہے، جو اس کی ڈیولپمنٹ کی سٹیج ہے، اس میں اس کے اسٹرانگ ایریاز کون سے ہیں، یعنی کون سے کام ایسے ہیں جو بہت ایکسلنٹ وہ کر سکتا ہے، کر سکتی ہیں، اس پہ فوکس نہیں ہے۔ سارا فوکس اس پہ ہے کہ خرابیاں کہاں ہیں، اور پھر ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے نیو ایئر ریزولوشنز بنائی جاتی ہیں کہ میں یوں کروں گا، یوں کروں گی، میں یہ حساب رکھوں گا، وہ حساب رکھوں گی، 10 kg وزن گھٹانا ہے مجھے، ہر روز 45 منٹ ایکسرسائز کرنی ہے، ہفتے میں 6 دن واک کرنی ہے، 4 دن کے وہ یہ اس لیول سے لے کے اور فلاں، اور میں یوں کروں گا، یہ زبان سیکھنے کی کوشش کروں گا، ڈکشنری کے 2 لفظ سیکھا کروں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اٹ کین بی این اینڈ لیس لسٹ ایکچولی۔ آپ ظاہر ہے 100 ریزولوشنز نہیں لیتے، آپ کوئی 6 8 10 لے لیتے ہیں اگر لینا چاہیں تو، اور پھر اس پہ کام کرنے کی کچھ کامیاب کچھ ناکام کوشش جاری رکھتے ہیں سال بھر میں۔ تو یہ پہلا تو یہ بات ہے۔ اس سے آگے چلیے تو ایک انٹرسٹنگ تھیسس یہ ہے کہ ایک میں ہوں فار ایگزامپل، اب میری شخصیت کے 2 حصے ہو گئے نا جب میں نے سیلف اسیسمنٹ کی۔ ایک میرا گڈ سیلف ہو گیا، یعنی وہ جو بڑے اچھے کام کر رہا ہے اور بڑا ماہر ہے اور ایکسپرٹ ہے اپنے کام میں اور سارا کچھ ہے، اور ایک میرا پور سیلف ہو گیا، یوں کہہ لیجئے، یعنی وہ سیلف جو کہ کچھ کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے، جس کو کام کرنے نہیں آتے یا جس کو کام ہی نہیں کرنا آتا، یوں کہہ لیجئے، ایک وہ سیلف ہو گیا میرا۔ تو اب اگلا پروگرام کیسے ہوگا؟ یعنی کیا میرا گڈ سیلف میرے پور سیلف کو سکھایا کرے گا اور اس کے روز ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑا کرے گا کہ خبردار اٹھو بھی، جلدی کرو، نکلو یہاں سے، تم نے آج 30 منٹ کی ایکسرسائز کرنی تھی، وہ کیوں نہیں کی ابھی تک تم نے؟ کیا یہ ہوگا؟ یا وہ مجھے باقاعدہ یعنی کچھ سکھانے کی اور کوشش کرے گا کہ نہیں یہ کام یوں نہیں ہوتا، یہ ایسے کیا کرتے ہیں؟ تو یہ کیسے ہوگا؟ یعنی میری شخصیت سپلٹ کیسے ہوگی؟ اور اگر ہو گئی تو دوبارہ جڑے گی کیسے؟ یعنی میں اپنے اندر ہی اگر سپلٹ ہو گیا تو پھر کیسے کام چلے گا؟ پھر میں اپنے جو پور سیلف ہے اس کے بارے میں کیا سوچوں؟ کیا شرمندہ ہو جاؤں اس کے بارے میں کہ بھئی یہ تو میں نہیں ہوں، اس سے میں آنکھ پرے کر لوں، پردہ کر لوں اس سے، دس از ناٹ می بھائی، آئی کین ناٹ ریکگنائز دس، میں صرف یہ ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا چونکہ پتہ تو ہے کہ میرا ہی حصہ ہے۔ تو یہ ایک ایکسرسائز ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اور اس سے سیریس میٹر، میں ویسے لائٹلی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایکسرسائز سرے سے فیوٹائل ہے، ٹھیک ہے؟ اس سینس میں فیوٹائل ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس سینس میں سپلٹ کرتے ہیں اور سپریٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ میں بہرحال جو بہت کنوکشن کے ساتھ میں جس آئیڈیا کو سبسکرائب کرتا ہوں وہ وہی ہے کہ اپنی اسٹرینگتھ پہ فوکس کرنا چاہیے اور اپنی ویکنیسز کو اس صورت میں ان پہ کچھ کام کرنا چاہیے اگر وہ آپ کے راستے میں سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کی وہ ویکنیس آپ کی زندگی میں کوئی خاص اس کا رول نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بڑی ایک کامن اگزامپل ہے نا، بہت لوگ کہتے ہیں جی میری انگریزی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑی مناسب بات ہے، نہیں اچھی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف، آپ کی جاب میں، آپ کے جاب کے علاوہ آپ کو انگریزی کی کتنی ضرورت ہے؟ اگر تو یہ آپ کی جینوائن ایک ہرڈل ہے آپ کے راستے میں، دین یو مسٹ ورک آن اٹ۔ لیکن اگر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے اور آپ کی زندگی میں انگریزی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے تو پھر اس پہ سارے کام چھوڑ کے تو کام نہیں کرنے کا جواز کوئی، وہ آپ کر لیجئے گا اپنے، میں آئی ڈونٹ سے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں ایسے ہی، لیکن یہ ارجنسی نہیں ہے، پھر ایمرجنسی نہیں ہے، چونکہ اس سے زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے یہ بڑا سمپل فیکٹ ہے، بٹ دس ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ ان اٹس انٹائرٹی ایکچولی۔ کامیابی کبھی بھی ویکنیسز دور کرنے سے نہیں آتی، کامیابی ہمیشہ اسٹرینگتھس کو یوٹیلائز کرنے سے آتی۔ یعنی جو شخص اچھا کام کوئی کرنا جانتا ہے
وہ اسی کام کو اچھا کرے گا، مزید اچھا کرے گا تو کامیاب ہوگا، اور جو کام وہ فرض کیجئے اچھا کرنا نہیں جانتا، اور جیسے میں نے کہا وہ اس کے راستے میں ڈائریکٹ فیس ٹو فیس نہیں کھڑا، تو پھر وہ اس کی کامیابی میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا۔ آپ اس کی جو چاہیے اگزامپلس لے لیجئے، کارپوریٹ ورلڈ میں ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو کام اچھا کرنا جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں تو کوئی خاص انہیں دلچسپی نہیں ہوتی، یعنی وہ اس کو ریکگنائز کرنے پہ راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ہاں 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 یہ تو مجھے آتا ہے نا، مجھے فلاں چیز نہیں آتی۔ اب وہ فلاں چیز بے شک ان کے مطلب کی نہ ہو، لیکن انہیں یہ احساس مستقل تنگ کر رہا ہے کہ مجھے فلاں چیز نہیں آتی۔ یہی حال پرسنل لائف میں ہے کہ میں فلاں نہیں ہوں، میرا تو قد چھوٹا رہ گیا، میرا تو رنگ یہ ہو گیا، مجھے تو فلاں چیز نہ سیکھ پایا یا سیکھ پائی، یا واٹ ایور۔ کئی طرح کے ہم نے معاملات اور کئی طرح کے مسائل ہم نے پالے ہوئے ہیں زندگیوں میں، یعنی وہ ہمارے ایریاز آف امپروومنٹ سو کالڈ نام نہاد جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، اس سے ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ دیکھیے نا، آپ کسی ٹریڈ کی اگزامپل لے لیجئے، فرض کیجئے ایک انٹرپرینیور ہے، اس نے ایک دکان شروع کی اور وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی انٹرپرینیورشپ کی سکل بڑی اچھی ہے اور اس کی سینس بڑی اچھی ہے، تو وہ چھوٹی دکان سے بڑی دکان اور بڑی دکان سے 2 دکانوں پہ چلا جا رہا ہے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا اپنے ایریاز آف امپروومنٹ پہ کام کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے اس نے دوبارہ کالج میں داخلہ لے لیا کہ میں پڑھ نہیں سکا تھا، میری تعلیم ادھوری رہ گئی تھی؟ میرے آپ کے سامنے کتنے لوگ ہیں جن کی تعلیم کو زیادہ نہیں ہے لیکن ان کی کامیابی بہت کمال کی ہے۔ تو وہ ابن انشا نے تو مذاقاً کہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی لکھا تھا اردو کی آخری کتاب میں کہ یہ تو پرانا دستور ہے کہ کم پڑھے لکھے لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو ملازم رکھتے چلے آئے ہیں۔ تو کیا ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ سارے کام چھوڑ کے اب ڈگری کے حاصل کرنے کے چکر میں پڑ جائے؟ وہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ اس کا ایریا آف امپروومنٹ ہے، لیکن اس ایریا آف امپروومنٹ کی وجہ سے اس کی کامیابی میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ سکل یوز کر رہا ہے، انٹرپرینیوریل سکلز، جو اس کی اسٹرینگتھ ہے۔ اور جو مینیجر اپنے مینیجریل سکلز یوز کر رہا ہے، جو اگر اس کی وہ اسٹرینگتھ ہیں اور اس کو آتے ہیں تو اس کی کامیابی یقینی ہے۔ اور اگر اس کے کوئی آن دی کنٹری کوئی ایک حصہ کوئی اور ایسی کوئی چیز ہے جو اس کو نہیں آتی، جو اس کی جاب سے اس کا وہ ریلیونس نہیں ہے، وہ ریلیشن شپ نہیں ہے، تو اس کی کامیابی میں وہ رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو ہمیشہ یعنی ہم جب تک اپنی اسٹرینگتھس کو یا وہ چیزیں جو ہمیں اچھی کرنی آتی ہیں جب تک ان کو یوٹیلائز نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے، سادہ لفظوں میں بس، پیریڈ۔ اور ہم ایکولی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنی ویکنیسز کو دور کرنے کے لیے جتنا چاہیں کام کر لیں وہ ہمیں کامیاب نہیں کر سکتی، پیریڈ۔ سو جب یہ معاملہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہے، یہ گرے نہیں ہے، بالکل میں بالکل آپ سے یہی درخواست کروں گا، یہ قطعاً یہ بالکل گرے نہیں ہے، یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ تو جب ایسا ہی ہے تو پھر اپنی اسٹرینگتھس پہ فوکس کرنا چاہیے، ان کو ڈھونڈنا چاہیے جب ہم سیلف اپریزل کریں۔ اور انفیکٹ تو کارپوریٹس کے لیے بھی یہی ریکمنڈیشن ہے گیلپ کی کہ ان کو چاہیے کہ وہ جو ایریاز آف امپروومنٹ کا جو سیکشن ہے اپریزل میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ جب ان کی پہلی کتاب آئی تھی فرسٹ بریک آل دا رولز، تو اس میں انہوں نے یہی ریکمینڈ کیا تھا کہ اپریزل کی شیٹ میں سے یہ والا سیکشن ڈیلیٹ کر دیں اور اسٹرینگس پہ فوکس کریں، وہ ڈال دیں یہاں پہ کہ کسی طرح سے اس کی اسٹرینگس آئیڈینٹیفائی کی جائیں تاکہ وہ کام لیا جائے اس سے، اور وہ بھی وہ کام کرے جس میں وہ خوش بھی ہوگا، جس میں وہ ایکسلنس اچیو بھی کرے گا، اور جس میں بہت کچھ اس کو کامیابی بھی ملے گی جس کے اندر۔ تو یہ ہے معاملہ سیلف اپریزل کا۔ میں اس بات کو سم اپ کرتا ہوں، میں نے یہ کہا ہے کہ اپریزل کارپوریٹ کا ہو یا سیلف کا ہو، کارپوریٹ اپریزل پہ آپ کا بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہے چونکہ وہ ایک کارپوریٹ کا معاملہ ہے، وہ جو سسٹم لانا چاہتے ہیں لے آتے ہیں، وہ جو سسٹم جس طرح سے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، مشاورت بھی ہوتی ہے، ڈسکشن بھی ہوتی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج ایک کارپوریٹ کا ڈیسیشن پریویل کرتا ہے جس میں ہر شخص کی کوئی ڈیموکریٹک تو نہیں ہے معاملہ، ڈیموکریٹک بھی ہو تو سب کی رائے شامل نہیں ہو سکتی، پھر بھی کچھ میجورٹی سو کالڈ کی ہو جائے گی۔ سو بہرحال وہ کارپوریٹ کا معاملہ ہے۔ لیکن جب ہم سیلف اپریزل کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو بی کائنڈ ٹو اوور سیلفس، ہمیں کو اپنے اوپر رحم کھانا چاہیے، اور ہمیں اصولاً سب سے پہلے وہ چیزیں دیکھنی چاہیے جو ہماری اسٹرینگس ہیں، جو کام ہم بہت اچھے کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کو مزید بہتر اور بڑھانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہیے، اور وہ اپرچونٹیز ڈھونڈنی چاہیے
جہاں پہ ہماری اسٹرینگس کی یوٹیلائزیشن ہو سکے، ان کی اپلیکیشن ہو سکے اور ہمیں اس سے مزید کامیابی مل سکے، rather than this کہ ہم اپنی چن کے چمٹی سے ڈھونڈ کے ہم اپنی ویکنیسز نکالیں اور خود کو کرس بھی کرتے رہیں کہ اوہو اچھا میرا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو میرا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے کرنے کی بجائے ہم وہ کریں جو ایکچولی کرنے کا کام ہے، اور اپنی اسٹرینگس پہ فوکس کریں اور اپنی اسٹرینگس کو لے کے چلیں، اور انشاءاللہ بڑی کامیابی آپ کے قریب پہنچے گی اور آپ کامیابی کے قریب پہنچیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔